ویلکم بیک رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اب جس مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ شاعرہ ہیں, ناول نگار ہیں, افسانہ نگار ہیں, کالم نویس ہیں, گیتکار ہیں, ڈرامہ اسکرپٹ رائٹر اینڈ واٹ ناٹ. تعلق ہے ان کا پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے. رہتی ہیں فرانس میں پچھلے 27 سالوں سے. 14 کتابیں ماشاءاللہ جن کی مصنفہ ہیں, جس میں 7 شعری مجموعے ہیں, 4 ناول ہیں اور 3 افسانی مجموعے ہیں. یورپ سے یہ پہلی پاکستانی لکھاری ہیں جنہوں نے ایک ایسا افسانی مجموعہ لکھا ہے جو کہ حقیقی کہانیوں پر مشتمل ہے. فسانہ دل بڑا مختصر. فرانس پاک انٹرنیشنل رائٹرز فورم کی بانی و صدر بھی ہیں, جو کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے ایک زبردست تنظیم ہے وہاں پر, جو کہ کام کر رہی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ کالم نگار بھی ہیں تو نوائے وقت میں لکھتی بھی ہیں, اور زبردست کام جس طریقے سے کر رہی ہیں. تو آج ہماری مہمان بھی ہیں, اور ایک جو ان کا ناول ہے ملکانی, تو شی از دی فرسٹ ون فرام یورپ جن کے اس ناول پر کوئی ڈرامہ بنایا. پاکستان ٹیلی ویژن نے ملکانی, اور بہت سراہا گیا ہے اس ڈرامے کو ماشاءاللہ. شاز ملک سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. کتنا فریکوینٹ وزٹ ہوتا ہے پاکستان؟ یہی کوئی 3 ماہ بعد, 6 ماہ بعد, سال میں 1-2 چکر لگتے رہتے ہیں. سو کیا فرانس میں رہنے سے اس کا ایک امپریشن آیا آپ کی تحریروں میں, آپ کے کام پہ؟ جی ہے, یہ نیچرلی ہے, جہاں پہ انسان رہتا ہے اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہ امپیکٹ ڈالتا ہے. اب چونکہ آپ بہت کچھ کر رہی ہیں, ناول اینڈ دین شاعری بھی, اینڈ دین ڈرامہ بھی, اینڈ افسانہ اینڈ ایوری تھنگ, زیادہ کیا انجوائے کرتی ہیں؟ میں شاعری کو انجوائے کرتی ہیں. فیوریٹ شاعر آپ کا کون ہے؟ میرا وسیع شاہ ہے, فرحت عباس شاہ ہے, اور نسیم شیخ صاحب. اوکے, دیٹس گریٹ. تھوڑا ملکانی پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ابھی ریسنٹ رہا ہے یہ ڈرامہ زبردست, اس کو پسند بھی بہت زیادہ کیا گیا. یہ خیال کیسے آیا اچھا ملکانی اور اس پہ لکھنا ہے؟ اس کا کانسیپٹ کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا, تو لیکن پھر میں نے اس پہ تحقیق بھی کی دیہی علاقوں میں خواتین کے ساتھ, کیونکہ زیادہ تر میں جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے لکھتی ہوں. میری جو تحریریں ہیں, چاہے وہ شاعری ہے, افسانے ہیں یا ناولز ہیں, تو وہ سارے تقریباً پہ خواتین پہ بیسڈ ہیں. تو پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے دیہی علاقوں کے طاقتور گھرانے ہیں, وہاں پہ عورت کی کیسے تربیت کی جاتی ہے, کہاں پہ وہ کمزور ہے, کہاں پہ اس کو بھائی یا باپ کی شکل میں اس کو کہاں پہ طاقتور بنایا جاتا ہے. تو ملکانی انہی خیالات پہ, اس کی طاقت, اس کی نرمی, اور میرا خیال ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ عورت جو وومن از دا بیسٹ پلانر. عورت بہترین جنگ بھی پلان کر سکتی ہے, جنگ کروا بھی سکتی ہے اور رکوا بھی سکتی ہے. بالکل. کیا چودھریوں اور ملکوں کو اپنے اصل خاندانی جواہر بھول گئے؟ پہلی شادی تمہاری ماپارا سے ہی ہوگی. ساری باتیں وقت سے پہلے بھانپ لیتی ہوں. گھوم نہیں جھوم ہوتا ہے ویسے. اوکے, اور جو اس کے بعد جو پذیرائی ملی ملکانی سے, اس نے کتنا آپ کو خوش کیا؟ بہت اچھا لگا, مجھے بہت اچھا لگا. اور ظاہر ہے اپنی ایک تحریر کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی تحریر جب آن دا اسکرین آئے, اس کو ایکٹ کیا جائے, تو یہ ایک رائٹر کے لیے بڑی بہت مسرت ہوتی ہے. مسرت موقع تھا میرے لیے. جی دیکھیں, رائٹر ہیں شاز ملک, پروڈیوسر ہیں سونیا شاد صاحبہ, تو ایک اچھا کمبینیشن بھی ہے. جی بہت. اور پھر ہمارے سارے ایکٹرز بھی جنہوں نے بہت زبردست کام کیا, بہت زبردست کام کیا. خاص طور پہ جو ان کے فادر نے, ملکانی نے, ان کی جو تربیت کر رہے ہیں فادر کا, تو وہ رول بہت زبردست. یعنی ان کے رول میں, ان کی شخصیت میں وہ بات آئی جو ناول میں تھی, جو وہ اپنی بیٹی ملکانی ماپارا ملک کی وہ جو تربیت کرتے ہیں, وہ بالکل انہوں نے اس کے بالکل سیم کیا. اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی. ان کا وہ میرا فیوریٹ کریکٹر ہے. زبردست. ڈرامہ صرف انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں آنا چاہیے, یا کہ ایجوکیشن کے اور کسی ایک ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے, یا سم ٹائم سبجیکٹیو بھی ہوتے ہیں؟ سو آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟
انٹرٹینمنٹ بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ میں تربیت. ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں, ان کو اجاگر کیا جائے اور ساتھ ان کا حل بھی پیش کیا جائے, تاکہ جو ہے ہماری جو نسل, جو لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں, ظاہر ہے وہ اس میں ایک پازیٹیو اثر لیں. بالکل میرا ہمیشہ یہ تاثر رہا ہے کہ آپ نیگیٹیوٹی کو بھی پازیٹیو انداز میں پیش کریں. جیسے ملکانی میں ان کے فادر کہتے ہیں کہ دشمن کو حسن سلوک کی تلوار سے ان کا سر قلم کر, یعنی دشمنی کا سر قلم کر دیں. تو حسن سلوک تو ہمارے مذہب میں ہے, بے شک. حسن اخلاق تو ہمارے مذہب میں جو اسلام پھیلا, ہمارا دین, وہ اخلاق کے زور بے پہ شک ایسی ہے, وہ تلوار کے زور پر نہیں تلوار ہے. کے زور پہ نہیں. ویری ٹرو. اچھا, یہ کتنا اچھا چینج نظر آیا آپ کو پچھلے چند سالوں میں, جب ہم نے دیکھا کہ بہت سے سینسیٹیو ایشوز جن پر پہلے بات نہیں ہوتی تھی, اب اس پہ ڈرامے بھی بنتے ہیں, وہ چاہے چائلڈ ابیوز ہو, بچوں کی تعلیم ہو, کم عمری کی شادی ہو, بہت سے اور ایسے ایشوز تھے. تو اب اچھا لگتا ہے کہ اس پہ ڈرامے بن رہے ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہے, چیزیں سینسیٹائز. ڈراما از آئی تھنک ون آف دا پرفیکٹ میڈیم جو کہ سینسیٹائز کرتا ہے. بے شک, بے شک ایسا ہی. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ہمارے پی ٹی وی چینلز بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ چینل کی اپنی ایک ویلیو اور اپنی ایک ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ احسن طریقے سے ماشاءاللہ سے نبھا رہے ہیں ذمہ داری یہ, الحمدللہ. اور بڑے اچھے پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں. اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرا سٹیپ جو ہے اسٹیٹ چینل کے ذریعے ہوا ہے. یہ پہلا ڈرامہ ہے آپ کا جی, ملکانی؟ پہلا اوکے, زبردست. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں, ایک تو یہ ملکانی پہ ذرا ڈرامہ ہو گیا, اب 14 کتابیں آپ کی ہیں جس میں 7 شعری مجموعے ہیں. تو پہلے ہم شعری مجموعوں پر ہی آ جاتے ہیں. کب کون کون سا شعری مجموعہ آپ کا پبلش ہوا؟ میرا پہلا 2015 میں تھا. میری شاعری دل سمندر تو ذات صحرا ہے, وہ اس کی ایک شعر کی بیس پہ میں زیادہ تر لیتی ہوں. اس کے بعد پھر ناولز, ایک ناول ایک شعری مجموعہ ساتھ ساتھ میں لاتی رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو میرا بیسیکل ناول بھی مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اور ابھی جو فسانہ دل بڑا مختصر, یہ میری کہہ لیں کہ میری جو فرانس میں جو میرا سفر تھا, کہیں ٹرین کا سفر ہے, کہیں ڈاکٹرز پہ, کہیں, تو وہ میں مشاہدہ کرتی رہتی. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزیں عطا کی ہیں, ایک مشاہدہ اور ایک مجاہدہ. تو مشاہدہ میرے حصے میں آیا. تو میں جب سفر کرتی ہوں تو میرا پورا فوکس ہوتا ہے کہ مشاہدہ کروں. تو پھر میں وہ جو مشاہدے سے مجھے کہانیاں ملی, کہیں پہ میری کوئی آپ کے ساتھ ٹرین میں, پلین میں سفر کرتا ہے, وہ آپ اس کو دیکھ کے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کو کہانیاں ملتی رہتی. ہم سب لوگ ایک اپنے ساتھ ایک کہانی لیے پھرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ہماری اپنی اپنی کہانی ہوتی ہے. تو جہاں جہاں سے مجھے وہ کہانی ملی میں نے ان کو اٹھا لیا اور پھر میں نے ان کو لکھا. اور اس کے بعد یہ کہ میں کچھ چیزیں بھول گئی تھی, لیکن میرے بچے جو ہیں انہوں نے مجھے گفٹ کیا کہ ماما یہ آپ کا کام ہے, ہمیں ملا ہے, آپ اس کو دیکھیں. تو وہ پھر میں نے یہ کتاب افسانہ دل بڑا مختصر جو ہے, یہ میرے سارے سچی کہانیوں پہ بیسڈ افسانے. اوکے, اور اس میں سارے آپ کے مشاہدے ہیں؟ جی, مشاہدے ہیں. کچھ مجھے لوگ ملے جنہوں نے ہم اپنی کہانی سنائی, جو میں نے اپنے الفاظ میں لکھی, سچی کہانیاں. تو ٹوٹل اس میں جتنے افسانے ہیں سب سچی کہانیاں ہیں. اوکے, تو کیا ان میں بھی پوٹینشیل ہے کہ اس پہ کوئی ڈرامہ یا کوئی جی بالکل بن جائے؟ اوکے, بالکل. خواہش کیا ہے کہ اب جیسا ملکانی کے بعد اب کس ایسے موضوع پہ جو آپ نے لکھا ہے آلریڈی آپ چاہتی ہیں کہ ڈرامہ بنے؟ ایک تو میرا ناول ہے عشق و حرزات. اوکے. جہاں سے مجھے تحریک ملی تھی, رائٹرز نے مجھے کہا کہ یہ اتنا اچھا ہے, اس کا کانسیپٹ اچھا ہے اور یہ اس کی سٹوری بڑی یونیک ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں ڈرامہ بناتی. جہاں سے مجھے 2018 میں پہلا یہ خیال آیا, تو پھر میں نے ایفرٹ شروع کی. اور اس کے بعد پردیسی میں نے لکھا ایک افسانہ, میں نے اپنی ایک شاز پروڈکشن بھی وہاں پہ بنائی ہے. اچھا. اس کے تحت میں یہ افسانہ جو ہے ڈائریکٹ کروں گی اور پروڈیوس کروں گی, وہاں پہ خود کروں گی شاز پروڈکشن کے تحت. اوکے. اس پہ میں نے کام شروع کیا ہوا ہے. اوکے, انشاءاللہ وہیں پہ شوٹنگ ہوگی؟ جی, وہیں. ایکٹرز بھی وہیں پہ ہوں گے؟ جی, وہیں پہ لوگ. اوکے, دیٹس گریٹ. پاکستانی کمیونٹی میں ہی آپ اس کو ایکسپلور کریں گی. تھوڑا بتائیں گے اس کہانی کے متعلق؟ وہ ہے کہ وہ پردیسی جیسے لوگ محنت کرتے ہیں, جیسے ہم پردیسیوں کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہیں کہ وہ جب اپنی پراپرٹیز خریدتے ہیں یا وہ اپنے پیسے بھجواتے ہیں یا وہ اپنے پیچھے بچے بیوی کچھ چھوڑ جاتے ہیں یا پیرنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ ان کے ساتھ دھوکے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی کامن بات ہے جو پردیسیوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور دھوکے ان کو بہت ملتے ہیں, ان کے ساتھ ان کو چیٹ کیا جاتا ہے.
اور یہ افسانہ بھی اسی پہ بیسڈ ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، آ کے اپنے بھائیوں کو بھیجتا ہے، وہاں سے اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، وہاں پہ وہ پھر ایک شوق اس کو لگتا ہے، وہ پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر اس کا دوست ہوتا ہے وہ ساتھ، وہ پھر جیسے ابھی ایک قانون پاس ہوا ہے جو ہم لوگوں کے لیے، پردیسیوں کے لیے، کہ ہم لوگ کی جائیداد، ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون بنا ہے، وہ اس کے لیے میں حکومت کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے. اب یقین مانیے کہ وہ کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی شوک لگنے سے. تو یہ بھی ایک سچی کہانی پہ ہی میرا یہ افسانہ ہے، لیکن یہ میرا پہلے آ چکا ہے روزنہ زیست میں. اوکے. تو یہ میرے دل کے بڑا قریب ہے. تو یہ وہ ایفل ٹاور کے پاس بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو میں وہیں پہ اس کو فلماؤں گی انشاءاللہ. اوکے. ایک شارٹ سٹوریز کے شارٹ سٹوری ہو جائے گی. سٹارٹ کروں گی، ابھی آغاز اسی سے کروں. اوکے. لیکن جسٹ فار اے کوشچن، اگر آپ کے اس ڈرامے کو لے کے یا کسی اور ناول کو لے کے، کیونکہ ہوتا ہے نا جب ایک رائٹر لکھ رہا ہوتا ہے سو اس کے مائنڈ میں ضرور کوئی نہ کوئی کردار ایسے لازمی آ رہے ہوتے ہیں، ایکٹرز آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ایکٹر کرے یہ کردار تو بخوبی نبھائے گا. ہمارے پاس تو ماشاءاللہ پول آف ٹیلنٹ، ماشاءاللہ بہت اچھے کردار کریکٹرز ہیں ہمارے، ایکٹرز ہیں ہمارے پاس جو کہ کریکٹرز میں ڈھلتے ہیں تو بھول جاتا ہے کہ وہ اصل میں کون تھے. سو ایسے کوئی دو چار نام جو کہ آپ کے مائنڈ میں جب چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈرامہ میں وہ ایکٹرز جو ہیں وہ کریکٹر پلے کریں. یہ ہے کہ کریکٹر کس ایج سے ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ وہ ینگ ہے تو پھر، لیکن اگر وہ تھوڑا ایجڈ ہے تو اس حساب سے ہمارے بے شمار نعمان اعجاز ہیں، اور بھی ہمارے بابر علی ہیں، اور یہ سارے آصف رضا میر ہیں، یہ سارے جو اولڈ کریکٹرز میں آ سکتے ہیں، لیکن مطلب مڈل ایج کو یہ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈرامہ جو پردیسی ہے یہ بھی بیسیکلی طور پہ ایک مڈل ایج کے لڑکے کی ہے. جب وہ آتا ہے کافی عرصے وہاں پہ رہتا ہے، پھر وہ پیپرز کے حصول کے بعد جب وہ واپس جانا چاہتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی واپس نہ آئے. تو یہ سٹوریز بڑی عام ہے، تلخ ہے. I was about to say سٹوریز بہت عام ہے، ہم نے بہت زیادہ باتیں سن رکھی ہیں، کچھ چھوٹی سٹوریز بھی دیکھی ہیں، شارٹ کلپس بھی ہم نے دیکھے ہیں ایسے. اتنے ایشوز آنے کے باوجود، اتنی اویئرنیس کے باوجود یہ ایشوز کم کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ جب میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، اپنے پردیسی کے طور پہ ایک جگہ ہم شفٹ کر جاتے ہیں، لیکن ہماری جو محبت ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا دور جانے سے بڑھ جاتی ہے، تو وہ محبت بڑھ جاتی ہے. اس محبت میں ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں، دور جا کے اور زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں، اس محبت میں ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. ہاں جی. ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے جو اپنی اپنی کہانی بتاتے بھی. جی بالکل. اور جنہوں نے یہ پردیسی افسانہ پڑھا، آپ یقین کیجئے مجھے فون کر کے کہا باجی یہ تو آپ نے میری کہانی لکھ دی. کتنا کامن ہے، اتنا کامن ہے. تو اس لیے میرا پہلا پروجیکٹ ہے کہ میں اسی پہ کام کروں. اس کے لیے وہاں سے لڑکے ہیں، کانسیپٹ ہے. پھر میری پوئٹری کے بھی 8-10 سانگز ہیں جو غلام عباس صاحب نے بھی حالیہ 2 غزل گائی ہیں. تو ان کی ویڈیوز شوٹنگ، تو یہ میں سارا شاز پروڈکشنز کے تحت. سو پاکستانی کسی ڈرامے کا OST یا کوئی ایسا جس میں آپ کے ملکانی میں ہی آیا ہے سونیا جی نے. اوکے. جو سونیا شاہ صاحب نے پروڈیوس کیا. کیونکہ تو میں نے پہلا سٹیپ رکھا ہے نا. آغاز کتنا پیارا ہوا. آغاز الحمدللہ اللہ کا شکر. آغاز جب اتنا اچھا ہو تو پھر آگے تو آپ کا سفر بہت ہی پیارا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ. دیٹس گریٹ. اچھا تھوڑا سا شاعری پہ بھی ہے کچھ، اگر ہم سنانا چاہیں اپنی شاعری سے آپ کچھ. جی ابھی حالیہ جو سیلاب آیا تھا، جی وہ دیکھ کے مناظر اتنے دل خراش تھے کہ میں مطلب بہت زیادہ اپسیٹ ہوئی. تو اس سلسلے میں ایک قطعہ پیش کرتی ہوں. رنجو علم کی باڑ میں ایمان بہہ گیا، رنجو علم کی باڑ میں ایمان بہہ گیا، بیٹی کے جب جہیز کا سامان بہہ گیا. کچھ اس طرح سے ٹوٹ کے روئے تمام رات، کچھ اس طرح سے ٹوٹ کے روئے تمام رات، جو بچ گیا تھا آخری ارمان بہہ گیا. کیا خوب لکھا. شکریہ. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ، اس دفعہ سیلاب ایک غیر متوقع طور پہ آیا تھا، بہت زیادہ تباہی. واقعی بہت زیادہ تباہی، لاسٹ ارمان واقعی کتنے لوگوں کے ارمان ہی بہہ گئے. ویری ٹرو. شاہ صاحبہ تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیں کہ چونکہ ہم اوورسیز پاکستانی کے پرسپیکٹو سے بھی بات کر رہے تھے، آپ کو ظاہر ہے ان کے ایشوز پتہ ہوتے ہیں اور آپ اس کے مطابق لکھ بھی رہی ہوتے ہیں، فور شور شاعری میں بھی اس کا سم ہاؤ ذکر ہوتا ہے. ایشوز کم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اویئرنیس سے. مطلب اب جب لوگ زیادہ، اب یہ چیز جائے گی، جیسے پردیسیوں کے حوالے سے جاتے ہیں لوگ، کلپس بھی آپ دیکھتے ہیں، ڈرامے بھی بنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بنے، بالکل ایسا نہیں بنے. تو لوگوں میں اب اویئرنیس آ گئی، اب لوگ اب محتاط ہو گئے ہیں.
تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اویئرنیس آنے کے بعد یہ واقعات کم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہونے چاہیے. انشاءاللہ. کیا ڈرامے سے، شاعری سے، افسانوں سے، کالم سے، لکھنے سے، ایکسپریشن سے سماجی انصاف کی طرف دروازے کھلتے ہیں؟ بالکل بالکل کھلتے ہیں. اویئرنیس بھی کیا اویئرنیس آتی ہے. ہاں جی. پھر یہ کہ آپ کی آواز دوسروں تک جاتی ہے. سم ٹائم آپ کوئی ایسی لائن پڑھ لیتے ہیں، کچھ ایسا شعر کوئی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ تو میری فیلنگس ہیں جو کسی نے لکھ دی. اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آلریڈی ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. جیسے آپ نے کچھ دیر بعد ذکر کیا نا کہ گورنمنٹ نے نیا قانون پاس کیا فروغ سے، تو ظاہر ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا کسی ایک شخص کی ایک بات سے وہ ہو گیا. ظاہر ایک پوری وائب کریٹ ہوتی ہے. آپ جیسے لوگ جو اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے یا شارٹ مووی یا کوئی بات ہی ہو جانا کسی فورم پر، تو ایک پوری وائب کریٹ ہوتی ہے جو کہ ایک لیڈنگ کاز ہوتی ہے کسی بھی چیز کے ہو جانے کا، جیسے کہ اس قانون کے بن جانے کا. تو آپ فیول ہوتے ہیں بیسیکلی، آپ اس میں فیول ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ چیز اس طریقے سے جاری ہوتی ہے. اچھا ایک اور چیز جو کہ چونکہ اوورسیز پاکستانی کے پرسپیکٹو سے سوال کروں گا آن اے لائٹر نوٹ، ایکچولی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جی جو باہر چلے جاتے ہیں ان سے اگر ہم کہیں کہ ہم باہر آنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اتھے نہ آنا جی، اتھے نہ آنا، اتھے بڑے مسائل نے، یہاں تو یہ بھی کرنا پڑتا ہے، یہاں تو ایسے بھی ہے. خود وہیں پہ رہتے ہیں، دے آر سیٹلڈ، بٹ نہ وہ واپس آتے ہیں نہ وہ اپنے فیملی کو کہتے ہیں وہاں آؤ. یہ واقعی یہ بات ہے؟ جی ہے بات. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ شاید وہ ڈارک سائڈ زیادہ جانتے ہیں. آئی مین کہ ان کو لگتا ہے کہ جو اب جیسے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، میرا ایک میسج بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی باہر نہ کیا کریں. بیٹیوں کو اپنے سامنے رکھیں، پاس رکھیں، کہ وہاں پہ ایسی کہانیاں ہیں کہ دل خراش کہانیاں ہیں جو بیٹیاں بچیاں بتاتی نہیں اتنی دور آ کے ان کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے، کیا ستم. اب تو مطلب بہت زیادہ اب میڈیا میں آ گیا یہ چیز، لیکن اس کے باوجود میڈیا پہ آنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کو لینگویج نہیں سکھائی جاتی. تو یہ چیزیں جو ہے اب فرینچ گورنمنٹ کے جو سامنے آئی ہیں تو انہوں نے اب لینگویج کو لازمی قرار دے دیا کہ جب یہاں سے امیگریشن ہو کے جائیں تو پہلے سے یہاں سے سیکھ کے جائیں. اس کے بعد کیونکہ فرینچ لینگویج ایک بہت مشکل لینگویج ہے. اچھا موضوع سے ہٹ تو جائیں گے لیکن آئی ایم شیور کہ آپ اس بڑی اچھی رائے دے پائیں گی شاہ صاحبہ. اگر باہر سے کوئی رشتہ آئے تو کیا کریں؟ جانچ پڑتال ضرور کریں، لیکن کوشش کریں اوائڈ کریں. یہ میں نہیں کہتی کہ مت کریں، لیکن اتنا ہو کہ آپ ان کو اتنا جانتے تو ہوں، یا تھوڑا سا ٹائم لیں، یا اگر آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو وزٹ کریں. آج کل یہ ہے کہ ینگ بچیوں کی ایجڈ لوگ کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں، صرف یہ کہ چلے باہر سیٹل ہو جائے گی پھر ہماری فیملی سیٹل ہو گئی. لیکن اب بڑا مشکل ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ بھی اب بہت زیادہ اب نئے رولز آ چکے ہیں. اب اس طرح نہیں ہوتا کہ بس آپ نے شادی کی اور آپ بھی سیٹل، پورا خاندان سیٹل، اب ایسے نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ باہر کی زندگی بہت مشکل ہے، میں سوال اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ جو کہ پہلے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم نے باہر جانا ہے، وہ اور کچھ دوسری بات نہیں کرتے. وہ پاکستان میں نہ انویسٹ کریں گے، نہ اپنے اسکل سیٹ کو بہتر کریں گے، نہ یا محنت کریں گے. لیٹ می بی ویری آنیسٹ، محنت بھی نہیں کریں گے. بس ایک ہی رٹ ہے ان کی زبان پر، ہم نے باہر جانا ہے، کسی بھی یورپ کے ملک میں جانا ہے، بس وہاں پر رہنا ہے. اور جب وہاں جاتے ہیں تو پھر 3-4 مہینے بعد ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا. بالکل. جو آپ محنت وہاں پر کر رہے ہیں اس کا شاید آپ 20-30% بھی یہاں پر کر لیتے ہو. جتنے پیسے لگا کر اور جس طریقے سے آپ وہاں پر گئے ہیں، اگر وہ ساری انرجی آپ نے یہاں لگا لی ہوتی تو آپ کا بھی فائدہ ہوتا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے، اور پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے. جی بالکل، میں تو اس حق میں ہوں. کہتی ہوں کہ آپ اسکل سیکھیں، اس کے بعد یہیں پہ اپنے وطن میں رہ کے اپنا کام کریں، کیونکہ جو چیز آپ کو یہاں ملنی ہے پیرنٹس آپ کو نہیں ملیں گے. اب تنہائی وہاں پہ دیکھیں گے، آپ کو ایک دم سارا کچھ نہیں ملتا. سالہ سال کی محنت ہے، اور محنت کرنے کے بعد بھی وہ لوگ کئی نہیں سیٹل ہو سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیوں نہیں کہ ہم اپنے ملک میں ہی اس کو اپنی شناخت بنائیں. کم کھا لیں لیکن آپ کے رشتے، آپ کے پیرنٹس، اور یہاں کا سکون. بالکل. پھر میں نے افسانہ بھی لکھا تھا ہم زبان کی، یعنی آپ کو جب تک اپنی زبان میں بات نہیں کریں گے آپ کو سکون نہیں آتا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو ہم زبان بہت کم. اب تو خیر چلے کمیونٹی میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم زبان کے ساتھ ایک فرینکلی گفتگو کرنا، اردو، پنجابی، جو بھی ہماری لینگویج. لیکن یہ مٹی، ہم اس مٹی سے بنے ہیں، ہم اس سے دور نہیں جا سکتے. صحیح بات ہے. تو اگر کوئی چیز ہم حاصل کر لیں گے پھر اس کے بعد بھی ہمارے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. ہم سکون آئے گا تو ہم اپنے ملک میں آئیں گے، اپنی زبان میں اپنے کلچر کو دیکھیں گے، تبھی ہمیں سکون ملے گا. ویری ٹرو. جی. اور وہ ٹھیک ہے وہاں کمیونٹی بن چکی ہے، بڑا درست کہا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستان پہ ہمیں کرنا ہے نا کام، یہ ہم سب نے خود ہی کرنا ہے. بالکل. یہاں سے بھاگ جانا، یہاں سے چلے جانا ہے، اس کو چھوڑ دینا، رشتہ توڑ دینا،
منہ موڑ لینا یہ حل نہیں ہوتا کسی چیز کا. دیکھیں یہ شناخت ہے ہماری, شناخت ہے ہماری, ہم اپنی شناخت سے دور نہیں جا نہیں سکتے. اور دیکھیں جو جاتے بھی ہیں, ایم شور آپ بھی دیکھیں, آپ تو کنیکٹڈ ہیں پاکستان سے بیکاز آپ فریکوینٹلی وزٹ کر رہی ہیں. کچھ لوگ جو کہ بالکل ہی چلے جاتے ہیں یا بہت کم وزٹ کرتے ہیں, وہ پھر خلا آ جاتے ہیں ان کے اندر, وہ اسی کے ساتھ زندگی گزار تو لیتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ اگر آپ ان سے سوال کریں تو شاید وہ یہی کہیں گے کہ دفن پاکستان میں ہونا ہے. یعنی پھر وہ دیٹس مائی کوشچن کہ آپ نے پوری زندگی کسی اور ملک میں گزار کے دفن بھی پاکستان میں کیوں ہونا ہے. پھر سینسٹیو ہے کہ میں اپنی رائے اس میں دے رہا ہوں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ذرا تھوڑا سا نا پروگریسو کانٹینٹ پہ بات بھی کریں کہ نہیں, لیٹس ورک ہیئر. یہ بہت ضروری ہے کہ محنت جو ہم نے وہاں جا کے کرنی ہے اور کسی کے لیے کرنی ہے, وہ اپنے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں, اپنوں کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں ضرور بار بات کریں. کوئی میسج جو آپ کی طرف سے ہمارے شو کے اینڈ پہ ہو شاہد صاحبہ؟ یہی کہ آپ یہیں پہ محنت کریں, اپنے ملک کے لیے سوچیں اور اپنے ملک کے لیے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں. ہماری پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں گے ہماری شناخت ہمارا یہ پاکستان. سوال ہوگا نا آپ کہاں سے ہیں, ہمارا پاکستان کہاں سے. اور اگر آپ نے پاکستان کے لیے کام نہیں کرنا اور پاکستان کے تشخص کے لیے کام نہیں کرنا, اس کی اکانومی کے لیے کام نہیں کرنا, اس کی روٹس کو مضبوط کرنے کے لیے کام نہیں کرنا, تو پھر آپ نے اپنے لیے بھی کچھ نہیں کیا اور آپ نے آنے والی نسل کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. کام کرنا ہے ہمیں اور بہت زیادہ کرنا ہے, اور پاکستان کے لیے کرنا ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے. آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.